نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. میرے عزیز دوستو، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میلاد شریف. میری طرف سے آپ سب ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام ہے احمد. ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میلاد شریف کا وقت قریب آیا تو تمام عالم میں محفل میلاد قائم تھی، یعنی ہر عالم والے ہمارے پیارے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میلاد پاک کا ذکر کر رہے تھے. عرش پر محفل، فرش پر محفل میلاد اور فرشتوں میں محفل میلاد ہو رہی تھی. کیا ہی خوب فرمایا ہمیں شبیہ غوث اعظم الشاہ رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. رسول انہی کا تو مسردہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. رسول انہی کا تو مسردہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. جبرائیل امین میکائیل امین خوشیاں منانے حاضر آئے ہیں. سر جھکائے در دولت پر کھڑے ہیں، اس دلہ کا انتظار ہے جس کے صدقے میں یہ ساری برات بنائی گئی ہے. ساتوں آسمان میں عرش و فرش پر دھوم مچی ہے. حضرات، مجازی قدرت والا اپنے محبوب کی ولادت پر کیا کچھ خوشی اور بساط کے سامان مہیا کرتے نظر آتا ہے، تو حقیقی قادر متعلق اللہ تعالیٰ جو 6000 سال پہلے بلکہ لاکھ برس پہلے مراد المردین کے سامان مہیا نہ فرمائے گا. شیطانوں کو اس وقت جلن ہوتی تھی اور اب بھی شیطان ہے ذکر میلاد شریف کے وقت جلتے نظر آتے ہیں اور ہمیشہ جلتے رہیں گے. خوب فرمایا عاشق رسول سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات، غلام تو میلاد شریف کے ذکر کے وقت خوش ہو رہے ہیں. خوب فرمایا سرکار اعلی حضرت رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا. نا عید حضرات، غلام تو اس قدر خوش ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. حضرات، غلام تو اس قدر خوش ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نا عید رمضان میں اس قدر خوش ہے نہ عید قربان میں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہے کہ اس لیے کہ ان غلاموں کی ہاتھ ایسا رحمت کا دامن آیا ہے کہ یہ سب گر رہے تھے، اس نے بچا لیا. ایسا سنبھالنے والا ملا کہ ان کی نظریں نہیں، مثال نہیں. حضرات، ایک آدمی ایک کو بچا سکتا ہے، 2 کو بچا سکتا ہے. اگر ایک آدمی زیادہ طاقتور رہے تو 10-20 کو بچا لے گا. یہاں کروڑوں اربوں پھسلنے والے اور گرنے والے، وہی ایک محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا انا یقذم بحجزن کم النارا حلم الی، یعنی میں تمہارا بندہ کمر پکڑے کھینچ رہا ہو، ارے میری طرف آؤ. خوب فرمایا سرکار اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں. شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم الشاہ رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسال، آمد مصطفیٰ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بچائے بچاتے ہیں. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لہت کے سرانے آئے ہیں. شہزادہ اعلیٰ حضرت مجزہ اعظم دین و ملت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں حضور آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی
خوشی میں فرشتے ساتواں آسمانوں میں عرش و فرش پر دھوم مچا رہے تھے اور عرش اعظم کو شوق سے ہلتا تھا. ایک گنا مشرق اور دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا اور بتایا گیا اعلان ہوا کہ ان کا دارالسلطنت کعبہ ہے اور ان کی لسطنت مشرق سے مغرب تک ہے. اور بتایا گیا کہ اعلان ہوا کہ تمام جہان انہی کے تابع فرمان ہے. امام اہل سنت احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے خواہ بنی یا رسول ہوں سب کو جو نعمت ملی ہے ہمارے پیارے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کے دست احساس سے ملی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.